دنیا کے صحرا میں وقت کے طوفانوں کے بیچ کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو محلات کی نہیں بلکہ تنہائی کی ہیں۔ کہانیاں طاقت کے تختوں پر بیٹھے بادشاہوں کی نہیں بلکہ ان چراغوں کی ہیں جو غربت، صبر اور زندگی کی مٹی سے جلے اور قیامت تک روشنی دیتے رہے۔ وہ شخصیت جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اکیلے چلو گے، اکیلے مرو گے اور قیامت کے دن اکیلے اٹھاؤ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی چراغ کی۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے قبیلہ غفار سے، مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والا ایک قبیلہ جس کی شہرت راہ زنی اور قافلوں پر حملوں سے تھی، لیکن اس قبیلے میں پیدا ہوا ایک شخص جس کا دل بتوں کی پوجا کو بھی قبول نہ کر سکا۔ یہ تھے جندب بن جنادہ، جو بعد میں تاریخ نے ابو ذر غفاری کے نام سے یاد کیا۔ وہ اکثر تنہا راتوں کو آسمان کی طرف دیکھتے اور سوچتے، یہ چاند، یہ ستارے، کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرا رب وہ ہے جس نے یہ سب بنایا۔ اور ابو ذر کا دل بت پرستی سے بیزار تھا۔ وہ ایک اللہ کی تلاش میں تھے۔ ابو ذر کے بھائی انیس شاعر تھے۔ ایک دن وہ شاعری کے بڑے مقابلے میں شریک ہوئے اور اپنے زبردست کلام سے سب کو ہرا دیا۔ انعام میں انہیں ایک بڑا ریوڑ ملا۔ اس ریوڑ کے ملنے سے خاندان کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ تجارت کے ارادے سے وہ مکہ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک عجب فضا دیکھی۔ قریش یہ کہہ رہے تھے، ایک شخص ایسا دعویٰ کر رہا ہے جو جادوگری ہے، شاعری ہے یا جادو ٹونا ہے۔ انیس چونکا، خود شاعر تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت اور کلام سنا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ جب انیس واپس غفار آئے تو انہوں نے بات ابو ذر کو سنائی اور کہا، بھائی یہ شاعری نہیں ہو سکتی، میں شاعر ہوں اور شاعری پہچانتا ہوں، یہ الفاظ انسانی کلام نہیں لگتے۔ ابو ذر بے چین ہو گئے اور کہا، میرا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک میں خود نہ جا کر اس شخص سے ملاقات کر لوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابو ذر کا سفر مکہ کی طرف شروع ہوا۔ وہ سفر جس نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ترین ساتھیوں میں شامل کر دیا۔ ابو ذر مکہ پہنچے تو لوگوں سے پوچھا، یہاں کوئی محمد ہے، وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ سن کر قریش کے چند لوگ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے ابو ذر کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ اسی وقت ایک نوجوان کی نظر پڑی۔ وہ تھے حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت عمر میں چھوٹے تھے مگر دل کے بڑے۔ انہوں نے ابو ذر کو بچایا اور اپنے گھر لے گئے اور پناہ دی۔ ابو ذر علی کے گھر ایک دن رہے۔ نہ علی نے ان سے کوئی بات کی، نہ ابو ذر نے ان سے کوئی بات کی۔ دونوں خاموش رہے کیونکہ فضا میں خوف تھا۔ ابھی اسلام کھل کر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد جب اعتماد بحال ہوا تو ابو ذر نے علی سے کہا، میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں جس کا میں نے سنا ہے۔ رات کا سناٹا تھا، مکے کی گلیاں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حضرت علی ایک اجنبی کو خاموشی سے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ وہ اجنبی ابو ذر تھے۔ ان کے قدم تیز تھے، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں تجسس اور روح میں قراری تھی۔ بالآخر وہ اس دروازے پر پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔
دروازہ کھلا، روشنی سی پھیل گئی۔ ابو ذر نے پہلی بار اس چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا۔ یہ جادوگر ہے، شاعر ہے یا کچھ اور؟ لیکن جب دیکھا تو دل کی گہرائیوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، انیس نے سچ کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ ابو ذر نے کہا میں جندب بن جنادہ ہوں، قبیلہ غفار سے ہوں۔ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سکون سے قرآن کی چند آیات تلاوت کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ان کے لبوں پر کپ کپاہٹ کے ساتھ کلمات نکلے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لمحے آسمان کے تلے ایک روشنی روشن ہوئی۔ ابو ذر وہ آدمی جو تنہا صحرا میں سچائی کی تلاش کرتا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اسلام قبول کرنے والے 5ویں مسلمان بن چکے تھے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ جب باقی لوگ چھپ چھپ کر ایمان لا رہے تھے، ابو ذر سیدھے کعبہ گئے اور بلند آواز میں اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قریش نے انہیں گھیر لیا، پتھروں اور لاتوں سے مارا، خون میں نہا گئے، لیکن زبان سے ایک ہی بات نکلی، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے۔ یہ تھے ابو ذر غفاری، اسلام کے سب سے بے خوف اعلان کرنے والوں میں سے ایک۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے سچے ساتھیوں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی ایک خوبی نے سب کو حیران کر دیا، ان کی زبان پر کبھی جھوٹ نہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں۔ ابو ذر کی زندگی بڑی سادہ تھی، زمین پر بیٹھ کر کھاتے، ہاتھ سے پانی پیتے اور کبھی اپنی ذات کے لیے مال جمع نہ کیا۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں بھی حصہ لیا، بدر ہو یا احد، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ان کا اصل کمال میدان جنگ نہیں بلکہ میدان کردار تھا۔ وہ دولت اور طاقت کے مقابلے میں ہمیشہ حق بولتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں اور حکومت کمزوروں کے لیے امتحان ہے، لہٰذا امارت کی خواہش کبھی نہ کرنا۔ ابو ذر نے یہ نصیحت ساری زندگی یاد رکھی، وہ کسی منصب یا اختیار کے پیچھے نہ گئے، ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ اکثر کہا کرتے تھے ابو ذر کا دل ہمیشہ آخرت میں رہتا ہے، وہ دنیا کی بات کرتے بھی ہیں تو صرف عبرت کے لیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 صحابہ کے ساتھ 1,00,000 سے زائد رومی لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے، ابو ذر کا اونٹ راستے میں بیٹھ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ابو ذر نے اونٹ اور سامان چھوڑا، اپنا اسباب کمر پر لادا اور اکیلے پیدل چل پڑے۔ سینکڑوں میل کا سفر وہ اکیلے طے کرتے گئے۔ جب لشکر اسلام تبوک کے قریب پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے ایک سایہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کاش یہ ابو ذر ہو۔ جب قریب آیا وہ ابو ذر ہی تھے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم کرے، وہ اکیلا چلا، اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، خلافت صدیق
پھر خلافت فاروق کا دور آیا، اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور دولت مدینہ کی گلیوں میں آنے لگی، لیکن ابو ذر کے دل میں ایک ہی بات گھر کر گئی، یہ مال، یہ خزانے کہیں امت کو غفلت میں نہ ڈال دے۔ خلافت عثمان کا زمانہ آیا، فتوحات کے دروازے مزید کھل گئے، شام اور مصر سے سونا چاندی لایا جانے لگا، امرائے حکومت کے گھر سجنے لگے۔ ابو ذر یہ سب دیکھ کر لرز گئے، وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پکارتے، تم سونے اور چاندی کے ڈھیر کیوں لگا رہے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہوا وہ قیامت کے دن آگ بن کر تمہارے جسموں کو داغے گا۔ ان کی یہ صدائے احتجاج حکمرانوں کے کانوں کو ناگوار گزری۔ شام کے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر ابو ذر کو بلایا گیا۔ وہ دمشق گئے، لیکن وہاں بھی ان کی زبان میں وہی حق بولتا رہا۔ وہ اموی محلات کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے، یہ عمارتیں، یہ دولت، یہ سب اسلام کی سادگی کے خلاف ہے۔ شام کے امراء گھبرا گئے، انہیں لگا کہ ابو ذر کے الفاظ لوگوں کے دلوں کو بدل رہے ہیں۔ آخر ابو ذر کو مدینہ واپس بھیج دیا گیا، لیکن مدینہ میں بھی ان کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حکمرانوں نے فیصلہ کیا ابو ذر کو شہر سے نکال دیا جائے۔ انہیں ربضہ بھیج دیا گیا، ایک ویران مقام جہاں نہ شہر کی رونق تھے نہ قبیلے کا سہارا۔ وہاں ابو ذر نے باقی زندگی گزار دی، تنگ دستی میں، بیماری میں، لیکن حق پر قائم۔ وہ کہا کرتے تھے، میری زندگی میں بھی تنہائی ہے اور میری موت میں بھی تنہائی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہونے جا رہی تھی۔ ربضہ ایک سنسان مقام، یہیں ابو ذر نے اپنی آخری زندگی گزاری۔ نہ قبیلہ، نہ خاندان، صرف ایک بیوی اور چند بکریاں۔ وہ بیمار ہو گئے اور موت قریب محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرا جنازہ راستے پر رکھ دینا، میرا رب سچا ہے، ضرور کوئی مسافر قافلہ گزرے گا جو مجھے دفنا دے گا۔ اور پھر وہ گھڑی آ گئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مرد حق جن کی زبان ہمیشہ سچ بولتی رہی، صحرا کی تنہائی میں اپنے رب سے جا ملے۔ ان کی بیوی نے جنازے کو راستے پر رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے والوں نے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ بیوی نے کہا، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی۔ قافلے میں موجود ایک شخص یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ تھے عبداللہ ابن مسعود۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ابو ذر اکیلے مریں گے اور اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ ابن مسعود نے قافلے والوں کو اکٹھا کیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، سب نے مل کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور صحرا کی ریت میں اس عظیم مرد کو دفنا دیا۔ ابو ذر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی صدائے احتجاج آج بھی زندہ ہے، ان کی سچائی آج بھی امت کے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ ہمیں سبق دے گئے، حق ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن اکیلا ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں۔ ابو ذر غفاری اسلام کی تاریخ کا وہ چراغ ہے جو آخری دم تک بجھا نہیں۔ میری آپ سب ویور سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ لازمی بھیجیے گا، اور جتنے اس ویڈیو کے ویوز ہوں اتنا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہو۔ شکریہ۔